ابھی میں حج پہ خطبہ پڑھ رہا تھا، خطبے میں مجھے ایک بات، خیر ہر قیامت تک پڑھتے رہیں گے نئی باتیں سمجھ آئیں گی، مجھے ایک بات پہ آ کے نا خطبہ پڑھتے پڑھتے لوگ بہت بڑا مجمع تھا وہاں، میں اس میں خطبہ پڑھ رہا تھا، میں دہرا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں عرفات میں کیا فرمایا تھا. تو ایک بات پہ آ کے میں اٹک گیا، ہوتا نا کہ پھنس گیا، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں دیکھو اپنے غلاموں سے اچھا معاملہ کرنا. سنو، غلاموں سے اچھا معاملہ کرنا، یہ 2 دفعہ دہرایا حضور. جس طرح میں کسی کو کہتا ہوں مثال کے طور پہ، سنیل یار تم اس کو پیسے دے دو، سن رہے میری بات کو، اس کو پیسے دے دو، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے بڑا کہ نہ دے تم دس دیں گا پھر کی ہو گیا، یہ مطلب ہوتا ہے نا. اللہ کے نبی نے اسی ٹون میں یہ فرمایا کہ غلاموں سے اچھا معاملہ کرنا، یعنی اپنے ملازموں سے اچھا معاملہ کرنا. ہاں اچھا معاملہ کرنا. کراچی میں میرا ایک جاننے والا، کراچی میں اس کے دفتر میں گیا تو اس کے ملازم، وہ ابھی تھا نہیں تو ملازم پانی لے کے آیا. میں نے کہا بیٹا تیری کتنی سیلری ہے؟ یہ میرے خیال 2-3 سال پہلے کی بات ہے. اس نے کہا بھائی جان 22,000 روپیہ سیلری. تو میں نے کہا ٹھیک. وہ اس کا باس آیا تو میں نے اسے کہا میں کہ تیرے اس ملازم کی سیلری 22,000؟ اس نے کہا جی 22,000. میں کہا کیوں؟ کہتے جی ریٹ ہی ہے، ریٹ ہی ہے، ریٹ ہے. میں نے کہا یاد رکھو میری بات غور سے تو سن لے آج بات. یہ ریٹ کس نے نکالا ہے؟ اس غریب آدمی کا ریٹ کس نے نکالا ہے؟ 22,000 روپے کس نے بنایا ہے؟ آسمان سے اترا بھائی رہنا. تو کمپنی میں 4 ارب روپے کا پروفٹ کیا تو نے سال میں اس دفعہ، اور اس 4 ارب میں سے اس کو 22,000 روپے دے رہا ہے اور کہہ رہا ریٹ ہے ہوئی ہے. میں کہ یاد رکھو یہ تمہیں لگ جائے گا پتہ ریٹ کس نے بنائے تھے ریٹ. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے میدان میں کھڑا ہو کے یہ بات کہی تھی، دیکھو اپنے ملازموں کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، ان کو وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. یہ بات اتنی خطرناک لگی مجھے، یقین کرو. میں نے کہا یا اللہ یہ ہم سے نہیں ہوتا کہ جو خود پہنے وہی کو پہنائیں، جو خود کھائیں. میں نے اچھے سے گھروں میں دیکھا ہے، یاد رکھو میرے دوستو، یہ بات اس لیے کرنی ضروری ہے کہ میں نے اس دفعہ عرفات میں میرا دل کانپ گیا اس بات سے. گھروں میں کھانے وہ پکتے ہیں جو کھانا ہم خود کھاتے ہیں، ملازم کچھ اور کھاتے ہیں. میرے گھروں میں 10-12 ملازم ہیں نا، ان کا کھانا زیادہ پکتا ہے، گھر والوں کا زیادہ پکتا ہے. گھر والے اندر 5-7 قسم کے کھانے کھا رہے ہیں اور وہ بیچارے وہی آلو انڈے کھا رہے ہیں بال بیٹھے اور دال کھا رہے ہیں. دیکھو دھیان رکھنا ہے بات، اس کو یہ اللہ کے نبی کی بات ہے، اس کو دھیان رکھنا. ملازموں کی تنخواہیں 22-24 ہزار روپے دے کے اپنے آپ کو بری الزمان سمجھنے والوں دھیان رکھنا، پکڑے جاؤ گے، پکڑے جائیں گے سارے، لائن آدر ہو جائیں گے. تمہیں سمجھ تھی کہ 22,000 روپے میں 22,000 روپے میں سے اس کے گھر کا 4 بچوں کا خرچہ کیسے چلتا ہوئے گا؟ ایک دفعہ میں نے یہاں کہہ دیا تھا کہ جس بندے کی تنخواہ 30-35 ہزار ہے اس کو زکوٰۃ دے دیا کرو، یہ میرا فتویٰ ہے. میں جذبات میں کہہ گیا تھا، میرا فتویٰ کیا ہونا ہے؟ میں جذبات میں کہے تو مجھے انہوں نے لوگوں نے نیچے لے تو مولوی ہیں، تو مفتی ہیں، تو کیوں فتوے دے رہے ہیں، تو کون ہونا ہے، تو نیچے اتنی لمبی میری وہ کی کیا کہتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ ٹرولنگ. وہ ٹرولنگ کی انہوں نے اتنی کہ تو کون ہونا فتوے دینے والا. بھائی میں فتویٰ نہیں دے رہا، تو ایک کامن سینس کی بات ہے، وہ کیسے جسٹیفائی کرو گے؟ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ اللہ پوچھے گا نہیں تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ 30,000 میں 4 بچوں سے کیسے صبح سے لے کے شام تک تیری خدمت کرتا تھا؟ تو کہاں سے کما کے لاتا یہ؟ تمہیں سمجھ نہیں تھی کہ تمہارے پاس ہی ہے، تمہارا ہے.